سال بھر میں جتنی شراب نہیں پی جاتی اتنی اس ایک رات میں پی جاتی ہے، سال بھر میں جتنا زنا نہیں ہوتا اس ایک رات میں ہوتا ہے، سال بھر میں جتنا ناچ گانا نہیں ہوتا اس ایک رات میں ہوتا ہے۔ آپ کے پورنیہ میں، آپ کے ارریا میں، آپ کے فوربس گنج میں، آپ کے کٹیہار میں، آپ کے پٹنہ میں، آپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں پروگرام ہوتے ہیں، وہاں ناچنے والی نچنیاں کو بلایا جاتا ہے، وہاں ڈانس کرنے والی ڈانسر کو بلایا جاتا ہے، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی 20-20 ہزار کے ٹکٹ وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہمارا مسلمان نوجوان ٹکٹ کی لائن میں لگ کر کے وہ ٹکٹ خریدتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کا جشن منانے جاتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے ہمارا تو اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں تو محرم کے مہینے میں بھی نیا سال منانے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں تو وہاں پر بھی نیا سال منانے کی کوئی رسم نہیں نبھانا ہے۔ یہ کیلنڈر تو ہمارا کیلنڈر بھی نہیں ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہم انگریزی کیلنڈر کا نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، ہم ہیپی نیو ایئر لکھ رہے ہیں، ہم فیس بک کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، جبکہ یہ مبارکباد کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی سے سن 2022 ختم ہو رہا ہے اور سن 2023 شروع ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ تو اپنی زندگی کے 1 سال کو آپ نے اور گنوا دیا، آپ تو اپنی موت سے قدم اور قریب ہو گئے، آپ کی زندگی کی کتاب سے ایک ورق اللہ تعالیٰ نے اور نکال دیا، اور آپ کی زندگی کی اینٹ سے ایک اور زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اپنا جائزہ لیتے، آپ اپنے گریبان میں جھانکتے اور سوچتے کہ 2022 میں نماز نہیں پڑھتا تھا، چلو 2023 شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، آئے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس نئے سال میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا سال پلٹ رہا ہے تو آپ اپنی اس کمی کو دور کرتے، آپ اپنی زبان سے گالی نکالتے تھے، آپ اللہ سے وعدہ کریں اے اللہ سن 2023 شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زبان کو گالی سے بچاؤں گا، میں گٹکھا کھاتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، اے اللہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اے اللہ 1 سال اور میری زندگی کا جا رہا ہے اور ایک نیا سال میری زندگی میں آ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نشے کو چھوڑ دوں گا، میں گٹکھا کھانا چھوڑ دوں گا، میں حرام کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کرتے، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرتے اور اپنی کمیوں پر کنٹرول پاتے، مگر الٹا معاملہ ہے، یہاں تو شراب پی کر کے اور ڈانس کر کے اور ناچ گانا کر کے نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی آپ کو بڑی قیمتی ملی ہے، اللہ کی قسم جوانی کے اندر جو کر سکتے ہیں آپ وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور ساری کائنات گرمی سے بے حال ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جس کی جوانی میں اس نے نماز کی پابندی کی ہوگی۔ آج کتنے لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں مگر حج نہیں کرتے، پوچھو صاحب حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ارے یار ابھی لڑکی کی شادی کرنا ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تو مکان نہیں بنا تھا، ہمارا تو یہ کام نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں تو زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ کب آپ کی کار کا ایکسیلیٹر کام کرنا بند کر دے، کب آپ کی کار کا بریک فیل ہو جائے، کب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کب کون سی بیماری آئے اور آپ کو آپ کا کام ختم کر دے، میرے پیارے ساتھیوں انسان کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جن کی دولت پر ان کو بڑا ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی پراپرٹی پر بڑا ناز تھا، جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی موت ہوتی ہے، ان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، سارا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، ساری پراپرٹی تو دوسروں کی ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ وہ 1 پیسہ بھی قبر میں لے کر کے نہیں جا سکتا۔
ब्रांडेड करने वाले और ब्रांडेड कपड़ा पहनने वाले भी मरने के बाद उनका कपड़ा उनके कमरे में पड़ा है और कोई उनके कपड़े को पहनने वाला नहीं है। अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सारे गांव में अपनी धाक जमा करके चलने वाला जब इंतकाल हो जाता है, जब मौत हो जाती है, तो 4 लोगों के जनाजे, 4 लोगों के कंधे पर उसका जनाजा जाता है। इतना बेबस हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि 4 लोगों के सहारे वो कब्रिस्तान जाता है। वो अपने पैरों से चल करके कब्र, कोई रखता है क्या? 24 घंटे से ज्यादा कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। इतना बेवैल्यू है, इतना वैल्यूलेस है इंसान, उसकी औकात तब पता चलती है जब उसको मौत आती है।